اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے دعا پڑھتے ہیں، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح رب زدنی علما۔ میرے پیارے سامعین اور ننھے منھے بچوں، اللہ تبارک و تعالی نے یہ کتنا خوبصورت موقع عطا فرمایا ہے کہ آپ کو قرآن پڑھنے کا شوق اللہ نے عطا فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کی اس محنت کو قبول فرمائے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ تم میں بہترین شخص وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا کرم اور احسان ہوا کہ آپ کو اللہ نے قرآن مقدس کو سیکھنے کے لیے اور مجھے سکھانے کے لیے قبول فرمایا۔ تو انشاءاللہ میں اللہ کی ذات سے پوری امید کرتا ہوں کہ جس طریقے سے آپ محنت کریں گے، اللہ آپ کی محنت کو رائے گاہ نہیں جانے دیں گے، اور انشاءاللہ ضرور اور بھی ضرور آپ قرآن مقدس کی پوری تعلیم کو مکمل کر ہی پیچھا چھوڑیں گے، اور اللہ سے دعا بھی کرتے رہیں گے کہ اللہ شیطان کو ہمارے اوپر مسلط نہ فرمانا جب تک ہم قرآن کریم کو پورا مکمل نہ کر لیں۔ اس سے پہلے بھی ہو سکتا ہے آپ نے بہت بار کوشش کی ہو لیکن ہو سکتا ہے ناکامی رہی ہو، تو انشاءاللہ اس بار پکا عہد کریں، وعدہ کریں اللہ کے سامنے، اللہ سے مانگیں کہ اللہ ہمیں قرآن کی دولت سے مالا مال فرما دیجیے۔ اور ڈسکرپشن میں 2 ویڈیو آپ کو مل جائیں گی، اس میں ایک میں واٹس ایپ نمبر ہے اور دوسری میں قاعدے کا سبق کیسے آپ کو یاد کرنا ہے، وہ آپ ضرور دیکھ لیجئے گا، جس سے آپ کو قاعدہ پڑھنے میں آسانی ہو اور سبق یاد کرنے میں آسانی ہو۔ چلیے آج کا سبق شروع کر لیتے ہیں۔ تختی نمبر 8 7 میں آپ نے پڑھا تھا کہ تختی نمبر 7 تنوین، اور آج تختی نمبر 8 میں پڑھ رہے ہیں تنوین اور نون ساکن۔ تھوڑا سا بس بدلاؤ ہے، وہاں خالی تنوین تھا، یہاں تنوین کے ساتھ نون ساکن کا ایک لفظ جڑ گیا ہے۔ تو اس کو تختی کو آپ بالکل حفظ یاد کریں گے، پکی یاد کریں گے کہ جس نون پر جزم ہو، جزم کی پہچان آپ کو بتائی تھی کہ جزم اس کو کہتے ہیں، اور جزم کے اندر یہ خاصیت ہوتی کہ جس حروف پر جزم ہوتا ہے وہ اپنے پچھلے والے حروف سے ملا کر پڑھا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر یہ نون ہے، نون کے اوپر جزم ہے اور اس سے پہلے والا حرف تا ہے، تو یہ تا کے ساتھ ہی پڑھا جائے گا، اس کے بغیر یہ نہیں پڑھ سکتے۔ اگر مثال کے طور پر اس تا پہ کچھ بھی نہ ہو، نیچے ہو نہ اوپر ہو، تو یہ نون کسی بھی کام کا نہیں ہے، اور یہ پورا حروف ہی سمجھ لیجئے کسی کام کا نہیں ہے۔ تو جس حروف کے اوپر جزم ہوتا ہے وہ پچھلے والے حروف سے ملا کر پڑھتے ہیں، اور جس پر جزم ہوتا ہے اس کو ساکن بھی کہتے ہیں۔ تو جس نون پر جزم ہو اس کو نون ساکن کہتے ہیں۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ تو تنوین اور نون ساکن کی آواز ایک جیسی ہوتی ہیں۔ تختی نمبر 7 میں جو آپ نے پڑھا تنوین، اس کی آوازیں، اور آج جو پڑھنے جا رہے ہیں نون ساکن کی آواز بھی ایک جیسی ہوتی ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر بتایا، با 2 زبر بن، اور برابر ہے با نون زبر بن۔ بات کلیئر ہو گئی نا؟ تو دیکھیے، تا 2 زبر تن اور تا نون زبر تن، برابر آواز ہے۔ تو یہ اب آنے والی تختیوں میں آپ کو پہچاننا ہوگا کہ یہ آپ کے کس کام آئیں گی۔ وہاں پر تا 2 زیر تن اور تا نون زیر تن، تا 2 پیش تن اور تا نون پیش تن، سا 2 زبر سن، سا نون زبر سن، سا 2 زیر سن، سا نون زیر سن، سا 2 پیش سن اور سا نون پیش سن، جیم 2 زبر جن، جیم نون زبر جن، جیم 2 زیر جن اور جیم نون زیر جن۔ آواز بالکل برابر ہے، صرف حرکت کا فرق ہے کہ یہاں پر تنوین ہے اور یہاں پر نون ساکن ہے۔ تو جیم 2 پیش جن اور جیم نون پیش جن، دال 2 زبر دن اور دال نون زبر دن، دال 2 زیر دن اور دال نون زیر دن، دال 2 پیش دن اور دال نون پیش دن۔ یہ تو ہو گئی تختی نمبر 8 کے اوپر کا سبق۔ اب آپ اس کی مشق بھی دیکھ لیں، مشق کس طریقے سے کریں گے کہ عین الف زبر آ، یہ آپ نے پہلے پڑھ لیا تھا تختی نمبر 4 کے شروع میں ہی، بالکل ایک دم الف مدہ والے میں، عین الف زبر آ، تو دال 2 زبر دن، یہ آپ نے تختی نمبر 7 میں پڑھ لیا تھا۔ عادن، سین واو زبر سو، حمزہ 2 زیر ان، یہ واو کون سی ہے؟ یہ واو لین ہے، آپ نے پیچھے پڑھ لی ہے۔
پیچھے آپ نے واولین پڑھ لیے کہ واولین کے حروف دو ہوتے ہیں، یا اور واو تو وہ واو لین کہلاتی ہے، اور اس کو نرم آواز کے ساتھ جلدی پڑھتے ہیں۔ سین واو زبر سو، حمزہ دو زیر ان، سو ان۔ قاف زبر قا، را یا زیر ری، قری، با دو پیش بن، قریبن۔ ساتھ ساتھ یہ یاد کرتے رہیں کہ یہ کون سی تختی کا حروف ہے، تو یہ یا مدہ ہے، یا کے اوپر جزم ہے اور اس سے پہلے حروف ہے را، اور را کے نیچے زیر ہے، تو یہ پتہ چلا کہ یہ یا مدہ ہے، اور یا مدہ کو کھینچ کر پڑھتے ہیں۔ تو قریبا دو پیش بن، قریبن۔ فا زبر فا، میم زبر میم، نون زبر من، فمن۔ عین زبر آ، ضا یا زیر زی، میم دو پیش من، عظیمن، یہ یا مدہ ہے۔ کاف نون پیش کن، میم زبر ما، را زبر را، مرا، ضاد دو پیش ضن، مرضن۔ را زبر را، سین واو پیش سو، رسو، لام دو پیش لن، رسولن۔ شین یا زبر شی، حمزہ دو زبر ان، شی ان، یہ یا کون سی ہے بھائی جلدی بتاؤ؟ بس اس طریقے سے آپ کو یاد کرنی ہے، بتا تو میں بھی دوں گا کہ یا لین ہے۔ یا لین کی پہچان کہ یا کے اوپر جزم ہو اور اس سے پہلے زبر اگر ہے تو وہ یا لین ہے۔ غین زیر غی، شین الف زبر شا، غشا، واو زبر وا، تا دو پیش تن، غشاوتن۔ غین الف زبر غا، سین زیر سی، غاسی، قاف دو زیر قن، غاسقن۔ ہا پیش ہو، دال دو زبر دن، ہدن۔ یہ دیکھیے یا ہے، یہ نہیں پڑھی جائے گی، ہدن۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ تو انشاءاللہ اسی طریقے سے دھیرے دھیرے سبق بڑھتے بڑھتے اللہ نے چاہا تو چند دن میں آپ قاعدہ مکمل کر کر قرآن کی طرف یقیناً آ جائیں گے۔ بس آپ کی محنت کی ضرورت ہے کہ آپ تھوڑی سی محنت کر لیں۔ آج کے سبق میں بس اتنا ہی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔